بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری کہانی اور آج کا ہمارا واقعہ بے مثال سخاوت کا ہے۔ ناظرین، ہم کسی غریب کو 100 200 یا 10 20 روپے دے کر خود کو بہت بڑا سخی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی سخاوت کر دی۔ تو آئیے آج آپ کو ایک واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سخاوت ہوتی کیا ہے اور صحابہ کرام کیسے سخی لوگ تھے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا مارا ہوا شخص امید اور مایوسی کے عالم میں چلا جا رہا تھا، اپنے قدموں کو یوں کھینچ کھینچ کر اٹھا رہا تھا جیسے کسی ملزم کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کندھے لرز رہے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی، کیونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامیاب لوٹے گا یا ناکام۔ اس کا رنگ فاق تھا اور چہرہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہو، لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ بیماری نے بدن سے قوت ختم کر دی تھی اور گھر میں علاج معالجہ کے لیے ایک درہم بھی موجود نہ تھا۔ جوں توں کر کے کسی طبیب کے پاس گیا، اس نے نبض دیکھ کر دوا فراہم کر کے اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول فرمانے کی ہدایت کر دی۔ یہ بیچارہ جو ایک روٹی کے لیے بھی محتاج تھا تو دودھ کہاں سے خریدتا۔ خودداری اور عزت نفس کی بنا پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو پہاڑ اٹھانے سے گراں اور دشوار سمجھتا تھا۔ پھر شرفاء کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ کہا کرتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھاری چٹان کو اوپر سے نیچے منتقل کرنا میرے نزدیک لوگوں کے احسان اٹھانے سے اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کمائی میں آر ہے، جبکہ ہر طرح کی آر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں ہے۔ ہم شریف النفس ہیں، اس لیے 2-4 شخص کے لیے دستے سوال دراز کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس حال میں بھی کوئی مسلمان دستے سوال دراز نہ کرے لیکن بھوکا مر جائے تو جہاں اس کے ہم منصب گناہگار ہوں گے، وہاں مرنے والا بھی خودکشی کا مرتکب مانا جائے گا۔ چنانچہ یہ ناتواں ناچار شخص بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں، کیونکہ بخیل اور کنجوس مالدار کے سامنے آدمی اپنے چہرے کی آبرو بھی ضائع کراتا ہے اور وصول بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کنجوس اور بخیل مالدار کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ خوش دلی سے محتاجوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتے اور نہ ہی کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، مگر کن پٹی پر پستول رکھنے والے چور اور ڈاکو کے سامنے تجوریاں کھول دیتے ہیں۔ ان سے شکریہ کی بجائے تھپڑ کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جان تو بچ گئی۔ اس آدمی نے اللہ کو یاد کیا اور نجیب الطرفین صحابی عبداللہ بن عامر کے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ شہر میں ان کی سخاوت مشہور تھی۔ امید یہ تھی کہ وہ چہرے کی آبرو کو ریگا نہیں جانے دے گا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عامر یقیناً سخی اور کریم انسان تھے اور حلم و کرم میں مشہور تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ جب یہ 3 سال کے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا کہ تمہارا یہ بچہ اپنی شکل و شباہت میں تم سے زیادہ ہم ہاشمیوں کے زیادہ مشابہت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے سیرابی و شادابی عطا فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ ماں کی طرف سے افشمی اور باپ کی طرف سے ہاشمی تھا۔ جہاں کہیں بھی بنجر زمین آباد کرتا تو قدرت خداوندی کی طرف سے بارشیں بھی وہیں کا رخ کر لیتی تھیں اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے، وہاں ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی۔ ان کی مویشیوں کے ریوڑ وہاں دن رات چرتے۔ چنانچہ یہ لاغر اور بیمار شخص اپنی لاٹھی کے سہارے چلنے لگے۔ جب ان کی خدمت میں پیش ہوئے تو بامشکل اتنا کہہ سکا کہ میں بیمار ہوں اور طبیب نے مجھے دوائی دے کر ہدایت کی ہے کہ اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کیا جائے۔ چند دن کے لیے گائے کے دودھ کا سوال ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اے عبداللہ، تو نے اس کے سوال کرنے سے قبل اس کی حاجت کا اندازہ
اندازہ کیوں نہ لگایا؟ اور یوں گویا ہوا اے شخص اس وادی میں میری 700 گائیں چر رہی ہیں، وہ میں اللہ کے نام پر تجھے دیتا ہوں۔ مریض نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی آدھی بیماری دور ہو گئی اور خوشی کی وجہ سے مردہ چہرہ زندہ ہو گیا، لیکن بعد میں یہ سوچ کر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی بوند بوند کو ترسنے والا یکدم 700 گاؤں کا مالک بن جائے، اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر کو یہ کہہ کر مکرنے والے نہ تھے اور نہ ہی سستی شہرت کے لالچی تھے، بلکہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی ادنیٰ سی کرامات تھیں کہ وہ بلا دھڑک کسی طرح کوشش کرتے رہتے اور اپنے مستقبل کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی حضرت خالد بن عقبہ کا مکان 90,000 درہم میں خرید لیا تھا، تو شام کو اس مکان سے خالد کے بیوی بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ جس گھر میں انسان کی نسلیں زندگیاں بسر کر چکی ہوں وہ اس کے باسیوں کو یوں پیارے لگتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کو ان کا چھتا اور بچوں کو ان کی مہرباں ماں پیاری لگتی ہے۔ خالد بن عقبہ کو مالی مجبوریوں نے یہ مکان بیچنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ وہ اسے بیچنے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رونے کی آواز سنی تو اپنے غلام کے ذریعے اس کا سبب معلوم کیا، تو اس نے بتایا اپنا آبائی مکان فروخت کرنے پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ یہ مکان بھی ان کا رہا اور 90,000 بھی۔ نہ میں مکان لوں گا اور نہ ہی 90,000 لوں گا۔ یہ سن کر خالد بن عقبہ کے گھر والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور جو ابھی ابھی رو کر برا حال کر رہے تھے وہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کی اس طرح کی فیاضی دیکھ کر اس غریب اور مریض شخص کو حوصلہ ملا، وہ اٹھا اور 700 گائیوں کا ریوڑ ہانک کر لے گیا، اور اس طرح لمحہ بھر میں ایک غریب آدمی مالدار بن گیا۔ صحابہ کرام کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ یقیناً اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اصل میں کیا ہے۔ جب کوئی غریب دستے سوال کرتا ہے تو ہم لوگ اپنی جیبوں میں سکے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو میرے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو میں 70 گنا بڑھا کر دوں گا۔ پیارے ناظرین، غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کیجیے، یقیناً ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔